أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سید ذوالفقار علی شاہ قادری پیش کرتے ہیں یوٹیوب چینل صوفی صاحب قادری 1000 زیارت۔ السلام علیکم ناظرین، ہم ابھی رمضان مہینے کے لیے خصوصی طور پر عثمان صاحب چشتی کلندر مداری صاحب کا پوڈا کاسٹ مولا کا کرم رہا تو پورا ایک مہینہ پیش کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ السلام علیکم صاحب۔ جی وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی جو موجود تھا کہ بھائی حمزات، جی موکل جی اور جنات، جی جی ان کی شکلیں کیا ہے اور ان کی حقیقت کیا ہے؟ ماشاء اللہ۔ ماشاء اللہ، کلام پاک نے ارشاد فرمایا صاحب، ہم نے جن اور انسوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا۔ ہاں جی، سورہ رحمان۔ اچھا، تو اللہ کی عبادت کے لیے پیدا ہوئے نا یہ۔ مگر اس آیت کے برعکس اگر ہم دیکھیں کبھی حدیثوں کو اٹھا کر کبھی، تو حدیثوں کے معاملات کو لے کر کبھی غور طلب ہے تو وجاہت کچھ اور ہوتی ہے۔ کتنے قبائل جنات کے تھے جنہوں نے نبی کے ہاتھ پر بیعت کری، ہاں صاحب، ہے کہ نہیں؟ ہاں جی، اور جنہوں نے نہیں کری وہ کافر رہے۔ اور اللہ کا جو کہنا ہے کہ ہم نے انہیں عبادت کے لیے پیدا کیا، ہاں عبادت کے لیے پیدا تو کافر ہو گویا وہ مسلم ہو یا مومن ہو، جن میں سے عبادت تو کر رہا ہے، کیونکہ اللہ نے کہا کہ میں نے اس کے لیے پیدا کیا، ہاں تو اس کے لیے پیدا کیا جب بول دیا تو وہ کر رہا ہے، اللہ لے رہا ہے اس سے۔ اب اس کے مسلمان ہونا کافر ہونا معنی نہیں رکھتا، عبادت تو کر لے رہا ہے اللہ اس سے۔ ہاں، اب وہ عبادت کون سے لے رہا ہے یہ اللہ کے نزدیک مخفی بات ہے، اچھا، راز ہے اللہ کے نزدیک، کیونکہ پیدا اس نے کرا، مقصد اس کا تھا۔ اب یہاں پہ دوسری ایک بات یہ آتی صاحب، حاضر سلسلے کے ایک بزرگ سرکار غوث پاک سے وابستہ، اچھا، انہیں کی خلیف خلفاؤں میں سے جو ہیں، سلسلے میں سے، شاخ میں سے ایک بزرگ قرار پاتے ہیں، ان کا نام ہے حضرت محی الدین شیخ عربی، شیخ محی الدین ابن عربی، معاف کرنا، حضرت شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ ارطغرل غازی کی وجہ سے زیادہ اب وہ زیادہ ہاں منظر عام کے آئے، مگر تاریخ ان سے کتابوں سے بھری ہے، ان کی تفسیر قرآن بھی ہے، ان کی تفسیر وحدانیت بھی ہے، اچھا، ان کی تفسیر وجاہت طریقت بھی ہے، اچھا، ان کی تفسیر تصوف بھی ہے، اور ان کے فضائل ذکر و اذکار بھی ہے، کتابیں ان کی سب منصوبہ موجود ہے ماشاء اللہ۔ بغدادی ایرانی زبان میں شائع ہے زیادہ سے زیادہ، اور ترکیوں کے اندر بھی ہے۔ اچھا، ہندوستان کے اندر وہ آئی ہیں، اس کا ترجمہ بھی ہوا ہے، فارسی میں تھی پہلے کتاب، اچھا، بعد میں ترجمہ اس کا فارسی سے بن کر کے پھر اردو میں بھی بنا ہے۔ اچھا، ہاں، ہند و پاک کے خاص مخصوص مقام پر وہ دستیاب ہو جاتی ہے، اگر تلاش کرے تو مل جائے گی ان شاء اللہ تعالی۔ وہ بزرگ کا کہنا تھا کہ اس مسئلے کے اندر میں اس قرآن کے پہلے میزان کی طرف جاؤں گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ قرآن کے میزان کے اندر بہت ساری آیتیں ایسی بھی ہیں کہ تفریق رکھتی ہے، آیت تفریق الگ ہے، آیت متشابہات الگ ہے، تو ٹھیک ویسی طرح سے
آیت مذکر آیت مؤنث بھی. اچھا تو آپ نے سورہ رحمان کی اس آیت کو آیت مذکر اور آیت مؤنث سے تشبیہ دیا. اچھا یعنی واضح فرما دیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے مرد کو ان سے کہہ کر کے پکارا ہے. اچھا کس کو؟ مرد کو. ہاں، حضرت سیدنا شیخ محی الدین ابن عربی کی تفسیر میں قرآن کی روشنی میں جو خود میں نے پڑھی ہے، الحمدللہ میں نے خود پڑھی ہے، اچھا الحمدللہ. تو آپ فرماتے ہیں کہ اللہ نے مرد کو ان سے کہہ کے پکارا ہے اچھا اور عورتوں کو جنس کہہ کے پکارا ہے. یہ بڑا پیارا خلاصہ ہے. نہیں تو یہی تو طریقت ہے صاحب. یہ طریقت کا بیس. ہاں یہی طریقہ یہاں یہ معرفت کھل کے سامنے آتی ہاں ہے. جی. اب یہاں پہ قرآن کا مقصد پورا ہوا، اللہ کا بقول بھی صادق ہوتا ہے یہاں پہ آپ یہ تفسیر سے. ہاں جی. حضرت محی الدین ابن عربی کی تفسیر سے بقول قرآن بھی سچا اور صادق ہو رہا ہے. اللہ کا جو کہنا تھا کہ میں نے عبادت کے لیے پیدا کیا، تو مرد اور عورت سے متعلق کون سی عبادت ہے؟ اللہ عبادت خالق کروانا چاہتا ہے. کیا کرنا چاہتا ہے؟ عبادت خالق. ہاں، عبادت خالق کے بندے کو کہتے ہیں عبد الخالق. کیا کہتے ہیں صاحب؟ عبد الخالق. جو خالق کے واسطے عبادت کرتا ہے، اس کائنات کی پیدا ہونے میں حصے دار بنتا ہے، خالق کے نظام میں حصے دار بنتا ہے، وہ عبد الخالق کہلاتا ہے. صحیح. زیادہ سے زیادہ. اور جو کثرت سے عبادت کرنے کی حد ختم کر دیتا ہے الحمدللہ، اسے ابدال کہتے ہیں. چلیے صاحب، تو یہ ایک حقیقت ہے، یہ ایک حقیقت ہے صاحب. بظاہری نبی کا پردہ رکھ کے کہنا کہ مجھ سے جنیں بھی بیعت ہوئی ہے، جن بھی بیعت ہوئے اور انسان بھی بیعت ہوئے، وہ بھی اب سچا ثابت ہوتا ہے. صحیح کہ نبی نے عورتوں کو بھی بیعت کیا اور مردوں کو بھی بیعت کیا. اچھا. نبی نے یہ قول اللہ کی ہی زبان میں بولا ہے. مطلب جنات سے مراد عورتیں. جی جی جی. اچھا. جی جی. اصل میں اور دوسری بات یہ تھی آپ کا سوال، اس میں خاص بات جن کا مطلب تو میں نے بتا دیا، معرفت. دوسری چیزیں ہیں موکل یا حمزات. ہاں جی. یہ دونوں بھی ایک ہی مقام سے ایک ہی فعل کردار کے دو رخ ہیں. اچھا. ایک مقام سے ایک ہی فعل کے دو رخ ہیں. اچھا. جس طرح ایک مکان کے دو دروازے، جس طرح ایک مکان کے دو دروازے آگا اور پیچھے، ایک کا روخ الگ جاتا ہے، ایک کا روخ الگ جاتا ہے. دونوں کے راستے بھی الگ ہوتے ہیں، بظاہر بات ہے. ٹھیک ہے، ویسا ہی ہے. تو یہاں پہ حمزات جسے ہم کہتے ہیں حضرت، اور موکل جسے کہتے ہیں، اس کو بہت سمجھنا ہے گہرائی سے. حمزات در حقیقت میں باقاعدہ معرفت کے اندر اس عالم وجود کی جو تحقیق ہے باڈی سے متعلق، میں اس میں میرے مریدوں کو بہت تبصرہ کرتا ہوں، بہت وضاحت کر چکا ہوں. بہت بڑی وضاحت ہوتی ہے اس پر. میری جو ہے ریکارڈنگ دے دے ایک ایک گھنٹے کے بچوں کے پاس محفوظ ہے، شاید ہے یا نہیں بھی ابھی، مگر پہلے تھی. اچھا. لوگوں نے بچوں نے اس کو ریکارڈنگ بھی کیا تھا. ہماری اصل میں جو سامنے باڈی ہم کو دکھ رہی ہے ابھی، باروبرو ہم بیٹھے ایک دوسرے کے، یہ جو ہے اندر سے باہر کی طرف آخری باڈی ہے. اچھا. 12ویں نمبر کی باڈی ہے. اندر سے باہر کی طرف یہ 12ویں نمبر کی باڈی ہے. اور حقیقت یہی ہے کہ پورا عالم اندر سے باہر کی طرف آیا ہے. اچھا. پورا عالم اندر سے باہر کی طرف آیا. 50 سال پہلے تھے کہ آپ 50-52 سال پہلے تھے آپ؟ نہیں. غیب سے ظاہر میں آئے نا. تو 11 باڈی غیب میں ہے،
صاحب کیا ہے؟ تو اس ظاہری باڈی کے ساتھ میں جو بھی سامان لگے ہوئے، آنکھ، کان، زبان، ہوا سے خمسہ ہے نا، جس سے نظام ظاہری چلتا ہے، کیا چلتا ہے؟ نظام ظاہری چلتا ہے. تو ہوتا کیا ہے کہ ہوا سے باطینہ جو اندر کے ہے، ہر باڈی کے ساتھ ایک حواس ہے. کیا ہے صاحب؟ ہر باڈی کے ساتھ ایک ہوش ہے، ایک حواس ہے. تو کتنے حواس ہوئے؟ سینسر، سینس کتنے ہوئے ٹوٹل ملا کے ہر باڈی کے حساب سے؟ 12 سینسر. بس ظاہر بات ہے، یہ سب کلیئر ہے. اچھا، تو باہر 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 کی طرف 5 سینس ہے. کتنے سینس ہے ظاہر میں؟ نظام عالم، یہ دنیا کے اندر، بظاہری دنیا کے اندر جینے کی ضرورت کے واسطے استعمال میں، یوز کے لیے کتنے سینسر آئے ہم کو حالت میں؟ 5 سینسر ہمارے ہاتھ میں آئے ہوئے ہے نا. اندر کی حیات نظامات کے واسطے 7 سینسر صاحب. اچھا، کتنے ہیں؟ 7 سینسر ہے. تو یہ کب ہوتا ہے؟ جب باہر کے سینسر کے اوپر اندر کا سینسر غالب آ جاتا ہے. بات سمجھ رہا؟ باہر کے سینسر پہ جب اندر کا سینسر غالب آتا تو باہر کا ہوش ختم ہو جاتا، اور اس میں جو بھی کیفیت ہوتی ہے اس کی حاضری بھرنا، یہ وہ جو کچھ بھی، جسے اللہ بلا سب کچھ بھی بولتے ہوئے تو آپ کو سارے نام، یہ سارے کارکردگی اندر کے سینسر کے ہیں، جو باہر کے سینسر پہ کنٹرول کر رہا ہے. وہ اب وہ اندر کی کیفیت کو یہ سینسر میں استعمال کر کے بتا رہا ہے، جبکہ یہ سینسر کا یوز باہر کے لیے تھا، مگر وہ چل رہا اب اندر سے. تو لوگ حیرت میں آ گئے باہر والے یہ کیا تماشا. تو اس حالت کو، اس کیفیت کے اندر، تو ایک باڈی مستقل چلتے رہنے کی وجہ سے اس میں 11 میں سے ایک باڈی ظاہر ہوتی ہے، ایک باڈی ظاہر ہوتی ہے، اور وہ سنتی ہے، بات کرتی ہے تم سے، تم سے سنتی بھی ہے تم کو، اور تم سے بات بھی کرتی ہے. تو تم کہتے کہ میرے ساتھ میرا سایہ ہے. اس سایہ کو ہمزاد کہتے ہیں جناب. تمہاری ہی 12 باڈی میں سے ایک باڈی ہے، اسے ہمزاد کہتے ہیں. تو سمجھ کے نام بولا گیا ہے ہمزاد. باڈی کا برابر دوسری باڈی اس کی ہمزاد ہوتی ہے، اس لیے اسے ہمزاد کہا گیا ہے. مطلب ظاہر کی جو ہے وہ، اور ایک باطن والی جو وہ حملہ ہوگی، تو باطن والی ظاہر پہ غالب آ گئی تو دکھنے لگتا وہ 11 جو، ہاں وہ 11 میں سے ایک ہے، ظاہر ہو رہی ظاہر ہو رہی تو اسے ہمزاد کہا جاتا ہے. اسے حملہ کہتے ہیں. ایسا ہے. موقل کہتے ہیں صاحب شدت حدت نفس کا ظاہر ہو، قوت نفس ہے وہ، اور وہ ہر نفس کی قوت 7 سال کی دائرے میں ہوتی ہے. اس کی وجہ تھوڑی، تمہاری باڈی میں مختلف نفس ہے صاحب. کتنے نفس ہیں؟ وہ بھی 12 نفس ہیں. اعضائے تناسل کے پاس سے لے کر کے مگت پیخانے کی جگہ وہ بھی اس میں شامل ہوتی ہے. 2 پیشاب کی تھیلی، بسانہ 3، کڈنی 4، اس طرح سے کرتے ہوئے میدا 5، سمجھ رہے آپ، تمہارے جگر 6، تلی 7، پھیپڑا 8، دل 9، سمجھ میں آ رہی؟ گلا 10، گلا جو تمہارا وہ 10 ہے صاحب. گلا اس میں 10 ہے صاحب. اس کے اندر ایک خاص بات ہے. اب اس میں 2 بچے 12 کے اندر، تو اب بچا اس میں 2 میں سے ایک کے ساتھ میں 2 چیز جڑی ہوئی ہے، آنکھ اور کان. گلے کے ساتھ زبان جڑی ہوئی تھی، اس لیے اس کا ذکر نہیں آئے گا، مگر ادھر یہاں پہ 11ویں کے ساتھ میں آنکھ اور کان، یہ ایک نفس ہے یہاں پہ. اس لیے میڈیکل سائنس میں جو دوا اس کے لیے کام کرتی وہی آنکھ کے لیے استعمال ہوتی ہے. اس کو سمجھنا چاہیے آپ، یہ اس کا لاجک ہے. ہاں، جو سائنٹیفک بتایا میں نے. تو یہ دونوں ساتھ میں ہے، اس لیے وہ ایک نفس کے 11ویں کے ساتھ جڑ گیا، اور یہ 12واں ڈائریکٹ دماغ ہے. یہ میں نے گنوا دیے
بالکل وضاحت کر دی اس سے کوئی بات نہیں۔ تو صاحب اس میں سے اب وہ کس ایریا کا تھا، کیسا تھا اور کیسی قوت رکھتا ہے، یہ اس پر منحصر اور ثابت ہوتا ہے جب کوئی کامل اس کا جاننے والا سامنے بیٹھتا ہے، تب وہ بتاتا ہے کس فطرت کا ہے، کس فراق کا ہے، اور اس نفسوں کی قوت کو حاصل ہونے کو جو ہمارے ہوش ظاہر کے ساتھ میچ کرتی ہے، کیا کرتی ہو، ہوش ظاہر کے ساتھ میں میچ کرتی ہے صاحب، تو اس قوت نفس کے میچ کرنے کو موقع کہتے ہیں، اور وہ ایک سینسر ہے خطرناک، دور دور کی خبر کیچ کر لیتا ہے، سب رپورٹ دیتا ہے، سیٹلائٹ کی ایسا، سن سیٹلائٹ کی ایسا کام کرتا ہے، اس لیے موکل ہے، موکل بہت ہو، محتاج ہے تمہارا، ہر نفس تمہارا محتاج ہے، تم اگر غذا نہ دو سب کمزور ہو جائے گی، اس لیے اسے موقع قرار دیا گیا ہے۔ تو بزرگوں نے نام دیا، اہل گھروں نے نام نہیں دیا اس کو، بہت سوچ سمجھ کے نام دیا، اس کی وجہ ہے، سمجھ گئے آپ؟ تو یہ موکل کا بھی خلاصہ ہوا آپ کے لیے، الحمدللہ یہ خلاصہ تمہارے لیے جنات کا میں نے بتلا دیا۔ حضرت سیدنا محی الدین شیخ محی الدین ابن عربی تفسیر سے جو وجاہت تھی واضح تھی، اور بعد میں نبی کا یہ کہنا بقول کہ جنات بھی میری بیعت میں اور انسان میں، وہ بھی ثابت ہوا قرآن کی روشنی میں، محی الدین عربی کی تفسیر کے مطابق، اور معرفت پر مبنی ہے، وہ حقیقت ہے، الحمدللہ وہی حقیقت ہے، وحدت الوجود میں اس کو تسلیم کیا جاتا ہے، کیونکہ وجود سے متعلق ہے نا وہ، اس لیے الحمدللہ۔ تو معرفت وجود میں اس کا اکثر بیان ہوتا ہے نا، حاضر اور موجود کی بنا پر، اور یہ تمیز ہے، یہ حقیقت ہے، جو نفس سے مطلق قوت اور حواس ہے اسے موکل کہتے ہیں، کیا کہتے صاحب؟ اور جو حواس سے مطلق ہے، جو حواس سے متعلق ہے، اسے ہم وہ کہتے ہیں حواس اور باڈی سے متعلق جو ہے، الگ الگ باڈی سے متعلق جو ہوتے ہیں، تو اسے ہم نے جو ہے ہمزاد بولا، ہمزاد بتلایا، تو یہ معقول جواب ہے تحقیق کی روشنی میں، الحمدللہ۔ اتنی باتیں لوگوں کے لیے بہت کافی ہو گئی، اور بہت گہری باتیں تھی، بڑی آسان کر دی میں نے، کم وقتوں میں کم جملوں میں بڑی وضاحت کر دی، الحمدللہ لوگوں کے لیے بڑی رہبری ہو گئی ہوگی، امید ہے انشاءاللہ۔ جی السلام علیکم دوستو، اس ویڈیو کے متعلق یا اور بھی اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہے تو آپ ہمیں کمنٹس میں سوال کر سکتے ہیں، انشاءاللہ العزیز ہم عثمان چشتی قلندری صاحب سے آپ کے سوالوں کو پیش کریں گے، اور ان کے طرف سے جو بھی جوابات بنتے ہیں انشاءاللہ العزیز آئندہ آنے والے ویڈیو میں ہم آپ کے جواب دینے کی پوری کوشش کریں گے انشاءاللہ العزیز۔